السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 155، آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ساتھ کسی چیز کے خوف سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کے اور پھلوں کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 156، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 157، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات، جن پر کئی مہربانیاں ہیں، من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ وہ سب ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا، اولاً پیچھے جو ہم نے پڑھا۔ اب صبر کے مواقع بتائے جا رہے ہیں کہ خوف اور بھوک وغیرہ کی جو تکلیفیں ہیں وہ پڑیں گی جب تم پر، تو تم نے صبر کرنا ہے۔ پہلے صبر کی اعلیٰ قسم یعنی شہادت کا ذکر ہوا، اب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ صبر کی طرح چھوٹے صبر جو ہے ان کی بھی بہت قدر ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس لیے مدد لو کہ ہم تمہارا ان مصیبتوں سے امتحان لیں گے۔ پچھلی آیتوں میں شکر کا حکم بھی ہوا تھا، جس سے سمجھایا گیا تھا کہ کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں یوں ہی بغیر مشقت برداشت کیے نہیں ملیں گی، بلکہ پہلے کچھ مصیبتیں پڑیں گی، ان پر صبر کرنا، پھر نعمتیں حاصل ہوں گی تو پھر تم ان کا شکر ادا کرنا۔ پچھلے آیت میں بڑی آزمائش اور بڑے صبر یعنی جہاد اور شہادت کا ذکر تھا، جو کہ اتفاقاً ہی نصیب ہوتی ہے، ہر مسلمان کو ہر وقت یہ میسر نہیں ہوتی۔ اب ان چھوٹی آزمائشوں اور چھوٹے صبروں کا ذکر ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بڑے درجے ہیں، لیکن اس کی انتظار میں دوسرے صبروں سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اور وہ تمام آزمائشیں یعنی چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں ہیں وہ ان آیات میں بتا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب اس کے معنی ہے پرانا ہونا، گل جانا یا ظاہر ہونا۔ آزمانے، جانچنے اور امتحان لینے کو ابتلا اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ آزمائش سے آدمی کمزور ہو کر گل جاتا ہے، نیز اسی سے کھرا کھوٹا جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مصیبت اور رحمت کو بھی اسی لیے بلا کہا جاتا ہے کہ اس سے نیک اور بد کا ظہور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے معنی ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے یا تم میں سے کھرے کھوٹے کو ظاہر کریں گے۔ بظاہر یہ جو خطاب ہے یہ سارے مسلمانوں ہی سے ہے۔ پھر آگے ہے بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کسی قدر ڈر اور بھوک سے۔
پہلے لفظ سے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی تھی کہ نامعلوم کتنا سخت امتحان ہوگا، پھر بشیئن فرما کر تسکین دے دی کہ گھبراؤ نہیں، تھوڑا سا خوف اور بھوک وغیرہ سے آزمایا جائے گا۔ ان سب چیزوں کو اس لیے تھوڑا کہا کہ یہ آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہیں۔ جو کہ گھبرا کر ایمان چھوڑ دے وہ تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور دین پر قائم رہنے والے کا تھوڑے صبر ہی سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہ بے صبری کرنے سے بڑی مصیبتیں آ پڑتی ہیں اور صبر کی برکت سے تھوڑے ہی پر گزر جاتی ہیں۔ مثلا حملہ کفار کے وقت اگر صبر سے مقابلہ کیا جائے تو نقصان کم ہوگا، اور اگر بے صبری سے ہتھیار ڈال دیے جائیں گے تو پھر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یا پھر اس لیے کہ اللہ عز و جل تھوڑی مصیبت کی برکت سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ آگے ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی یہ سب بھی شیء کا بیان ہے، یعنی جس معمولی چیز سے تمہارا امتحان ہوگا وہ یہ چیزیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خوف سے دشمنوں یا مخالفین یا استقامت دین کی وجہ سے خود اپنے دوستوں کی مخالفت جو ہے اس کا ڈر وہ مراد ہے یہاں پر، یعنی کبھی دشمنوں سے تمہیں خطرہ ہوگا اور کبھی تمہاری استقامت کی وجہ سے تمہارے اپنے جو ہیں وہ بھی بیگانے بن جائیں گے اور ان سے تمہیں کھٹکا جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ بھوک سے قحط سالی، تنگ دستی، افلاس اور روزہ وغیرہ مراد ہے، اور مالوں کی کمی سے چوری ڈکیتی، راستے میں لٹ جانا، مال مویشی کا ہلاک ہو جانا، جہادوں کی وجہ سے کھیتوں کا برباد ہو جانا، صدقہ خیرات میں مال صرف ہونا، یہ سب مراد ہے۔ چونکہ آفتوں سے ہر طرح کے مال، زمین کے جو ہوتے ہیں باغات وغیرہ، روپیہ پیسہ، ان سب میں کمی آتی ہے، اس لیے یہاں اموال جو ہے یعنی جمع فرمایا گیا۔ جانوں کے نقصان سے، دوست اور قرابت داروں کا جہاد میں قتل ہونا یا ان کا مر جانا، وبائی امراض میں مبتلا ہونا وہ یہاں پر مراد ہے، اور پھلوں کی کمی سے باغات اور کھیتوں پر آسمانی آفتیں آ جانا جیسے کہ اولاد یا لونڈی وغیرہ، یا جہاد کی وجہ سے ان کا برباد ہو جانا جو ہے وہ مراد ہے۔ یعنی تمہارے امتحان کے اتنے پرچے ہوں گے کہ ہر پرچے میں تم پورے نمبر لینا، اس کا حقیقی فائدہ تو آخرت میں حاصل ہوگا، مگر اس امتحان کا نتیجہ یہی سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نتیجہ میں یہیں پر سنا دیتا ہوں، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس میں دیکھیں یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے یا پھر عام قرآن پاک پڑھنے والوں سے خطاب ہے، اور چونکہ مختلف مصیبتوں پر صبر کرنے والے بھی مختلف تھے اور پھر ان کے درجے بھی الگ الگ، اس لیے صابرین یعنی جمع فرمایا گیا، یعنی ہر قسم کے صابر کو خوشخبری دو۔ مگر خیال رہے کہ صبر صرف یہی نہیں کہ مصیبت پر شکایت نہ کی جائے، بلکہ صبر یہ بھی ہے، یعنی کہ اگلی آیت میں فرما دیا، آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ مصیبہ جو ہے وہ اصاب سے بنا ہے، یصیب، اصابہ یصیبو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پہنچنا یا خطا نہ کرنا، چونکہ بلا بھی صحیح طور پر اس پر آتی ہے جس پر حکم الہی ہو، اسی لیے اسے مصیبت کہتے ہیں۔ اصابتہم کہہ کر یہ بتایا کہ کوئی بلا اپنی تدبیر سے نہیں ٹل سکتی، وہ پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ ہاں تو جب انہیں مصیبت پہنچے تو قالو، وہ بجائے بے قراری اور ناشکری کے کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے جان و مال کے مالک نہیں بلکہ اِنَّ لِلَّهِ، اللہ کی ملک اور اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اگر مالک اپنی چیز لے لے تو بندے کو کیا شکایت، نیز اس کا مصیبت بھیجنا ہمارے حق میں مصلحت اور حکمت ہے۔ جیسے مہربان طبیب جو ہے ڈاکٹر وغیرہ بد ہضمی میں کھانے سے روکتا ہے اور پھر جو بہتر دوا ہے وہ دیتا ہے، یا پھر کڑوی دوائیں بھی پلاتا ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارا جو رب ہے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر یہاں بدلہ نہ ملے تو کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اسی کی طرف رجوع کریں گے، وہ جس میں راضی ہم بھی اس میں راضی، اس کی رضا بہترین جزا ہے، یعنی یہ کہ ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے جہاں کسی کو کھٹکا اور خطرہ نہیں ہوگا اور بلا واسطہ ہر طرح اس کے قبضے میں ہوں گے۔ یقیناً جو کچھ صبر پر وعدے فرمائے گئے ہیں وہاں سب کے سب ملیں گے،
اور وہاں کی بخشش کے مقابل یہاں کی مصیبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ راجعون اس میں فاعل بمانی حال ہو، یعنی ہم وہ کچے نہیں کہ رنج یا راحت میں رب کا دروازہ چھوڑ دیں، ہم تو ہر حال میں اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے رہیں گے اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ تب اس میں بندے کا اپنی استقامت کا اظہار ہے۔ اب یہاں پر خیال رہے کہ جو نظر نہ آئے، جس سے ملاقات ناممکن ہو، تو اس کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کو اس سے نسبت ہو وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں تو اس کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہے کہ مسجد چلے جائیں، کعبہ معظمہ چلے جائیں اور عبادات کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے وقت فرمایا تھا سورہ صفات میں آیت نمبر 99 میں کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام کی طرف جا رہے تھے، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری اللہ کی طرف رجوع ہے، اور بتوں، شیاطین اور یہ سب جو ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے پاس پناہ لینی اس طرح ہے جیسے کہ ہم اپنے رب عز و جل کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں آب زمزم، اس کی تعظیم کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس کے برعکس گنگا جل وغیرہ جو ہیں یہ ہندوؤں کی، اس کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک سے ان تمام صابرین کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر جو ہے وہ ابھی ابھی گزرا، یعنی خوف یا بھوک وغیرہ میں صبر کرنے والے۔ علیہم کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا، یعنی یہ جزا صرف انہی صابرین کے لیے ہے، دیگر متقین کے لیے اور قسم کی رحمتیں ہیں۔ صلواتن، صلات کی جمع جس کے معنی یہاں رحمت ہیں، من ربہم فرما کر یہاں ارشاد فرمایا کہ جب ان پر بہت سی رحمتیں اتری تو دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ ورحمہ، رحمہ صلوات کے بعد رحمت فرمانے میں اور صلوات کو جمع لانے اور رحمت کو واحد لانے میں کئی خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ صلوات سے خصوصی رحمتیں مراد ہوں اور رحمت سے عام رحمت، جیسے دنیا میں تقسیم انعام کے موقع پر دعوت طعام وغیرہ سب کو دی جاتی ہے، مگر روپے پیسے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بقدر خدمت عطا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہاں جنت تو عام صابروں کو عطا ہوگی، مگر جنت کی خاص نعمتیں خاص بڑے صابرین کے لیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ صلوات سے گناہوں کی معافی مراد ہے، اور چونکہ گناہ مختلف قسم کے ہیں اس لیے معافیاں جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اور رحمت سے فضل اور کرم مراد ہے یہاں پر۔ تیسرے یہ کہ صلوات سے تعریف یا تعظیم مراد ہے، یعنی ایسے صابرین کی دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی تعریفیں ہوں گی اور قسم قسم کی تعظیمیں، اور رحمت سے رب کے عام انعامات یا تو ہر صابر کے لیے ساری صلوات ہیں یا ہر قسم کے صابر کو خاص قسم کی صلوات۔ خلاصہ یہ کہ ان بہادر صابروں پر رب کے صرف ایک یا دو کرم نہیں بلکہ بہت سے خاص کرم ہیں اور عام رحمت بھی ہے، اور اس کے بعد سوا اولئک هم المہتدون، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں پوری ہدایت پر ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے ہر حالت میں اللہ سے قرب حاصل کر لیتے ہیں، راحت میں شکر کر کے اور مصیبت میں صبر کر کے، اور پوری ہدایت یہی ہے کہ انسان ہر جگہ سے اپنے مقصد کا پتہ لگا لے اور اپنا جو مدعا ہے وہ حاصل کر لے، اور آخرت میں اس طرح کہ کوئی تو اطاعت سے جنت کماتا ہے اور کوئی تقویٰ کے ذریعے دوزخ سے بچ جاتا ہے، کوئی عبادات کے حور و قصور حاصل کرتا ہے مگر یہ صبر کے ذریعے رضائے رب غفور پا لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ نہایت ہی عقل مند لوگ ہیں۔ خیال رہے کہ ہدایت پر استقامت بھی صبر ہی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ بے صبرہ ذرا سی تکلیف یا راحت میں نماز بلکہ ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا دل وہ ہلکا پتا ہے جس سے رنج اور غم، خوشی، راحت کی ہوائیں ہر طرف اڑائی پھرتی ہیں، اور صبر وہ وزنی پتھر ہے جس کی وجہ سے دل ان ہواؤں سے اڑتا نہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ صابرین جو ہیں یہی ہدایت پر ہیں۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصیبتوں سے پہلے ہی اس کی خبر دے کر اس کا علاج بتایا اور صابرین کے درجات بیان کیے تاکہ وقت مصیبت جو ہے صبر آسان ہو۔
کیونکہ بے خبری کی اچانک بلا بہت بھاری ہوتی ہے، نیز اس لیے کہ کفار مصیبتوں میں مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا یقین کریں، نیز اس لیے کہ ابھی سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے، کہ منافق جو ہے وہ گھبرا جائے اور مومن جو ہے وہ صبر کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اس میں غیب کی خبر ہو اور نبی علیہ السلام کا معجزہ، تاکہ آئندہ مصیبتیں دیکھ کر ان کا ایمان اور کامل ہو جائے کہ دیکھو جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ پوری ہو گئی۔ غرض کے صدہا وجوہ سے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، چونکہ تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کئی مضمونوں میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی سے اور فقر و فاقہ سے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہارے اہل قرابت اور دوست احباب کو قتل کروا کر، کبھی تمہارے باغات اور کھیتوں کے پھل کم کر کے ہم تمہیں جانچیں گے، یعنی کہ تمہاری آزمائش لیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان المبارک کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ دینا، اور جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کا مرنا جو ہے وہ مراد ہے، کیونکہ اولاد بھی دل کا پھل ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت زبان اور عمل سے انا للہ کہتے ہیں، 3 انعامات کی خوشخبریاں دے دیجیے۔ ایک یہ کہ ان پر رب کی خاص عنایات ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رحمت سے بھی مستفیض ہیں، تیسرے یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح ہدایت پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبر پر 3 نعمتیں نہایت ہی اچھی ہیں، صلاۃ اور رحمت اور اس کے ماں سوا ہدایت۔ اب عربی میں اونٹ کے 2 طرفہ برابر کے بوجھوں کو عدل کہتے ہیں، اور خاص پیٹھ پر جو بوری وغیرہ ہو جس کا تعلق 2 طرفہ ہو وہ علاوہ کہلاتا ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رضا بالقضاء کے 2 طریقے ہیں، ایک صرف دوسرے جزم، اور دنیاوی نعمتوں کو زحمت بنا کر اس سے دل پھیر دینے کا نام صرف ہے، اور اپنا جمال دکھا کر ما سوا سے بے خبر کر دینا یہ جزم ہے۔ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دل ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں بہت مشغول تھا، تو جو برادران یوسف علیہ السلام تھے ان کے دل میں دشمنی پیدا کر کے باپ بیٹے میں جدائی جو ہے وہ کروا دی گئی۔ 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت رنج اور ملال پہنچایا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بہت پیاری تھی، تو ان کو وہاں سے علیحدہ کر کے 300 برس تک رلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے یعنی مکہ مکرمہ سے اور اہل مکہ سے بہت محبت تھی، وہاں سے انہیں جدا کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ جس دل میں ہم رہیں وہاں غیر کا کیا کام، یہ سب صرف ہے۔ پھر ان کو اپنی اتنی محبت عطا فرمائی کہ جس سے وہ سب غم بھول گئے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ مہاجرین کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا مشکل ہوتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر روتے تھے، لیکن بباطن خالق یوسف علیہ السلام کی طرف بیقرار کرتی تھی۔ یہ ہے جذب۔ صلوات اور رحمت میں صرف کی طرف اشارہ ہے اور محتدون میں جذب کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے صابر جو ہے اس کو رب عز و جل ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کے نائب خاص اور مختار عام ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ان صابروں کو براہ راست خود بشارت نہیں دی، بلکہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے۔ سلاطین جو ہیں وہ رعایا کو براہ راست کچھ دیتے ہیں تو اپنے مقرر کردہ حکام کی معرفت دیتے ہیں، براہ راست بہت کم انہیں کچھ دیتے ہیں یا ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے بشیر النذیر، یعنی رب کی نیابت میں ڈرانے اور
بشارت دینے والے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، یہاں آرام کی طلب بیکار ہے، یعنی کہ یہ تو مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اب یہاں ہم کہیں کہ ہمیں بس آرام ہی آرام ہو، مصیبتیں نہ ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ ان مصیبتوں میں بھی چند فائدے ہیں۔ کون سے؟ ایک یہ کہ اگر مصیبتیں نہ ہو تو انسان جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، جیسے کہ فرعون نے راحت پائی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور پھر دریا کی مصیبت دیکھ کر اس نے آواز دی کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں کھرے کھوٹے کی جو پہچان ہے نا، وہ ہو جاتی ہے کہ کون اپنے نفس کا پجاری ہے اور کون اللہ عز و جل کا شاکر ہے۔ ہر حال میں راضی برضا رہنے والا جو ہے وہ کھرا ہوتا ہے، اور دنیاوی انقلابات سے پھسلنے والا وہ کھوٹا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ بغیر بھٹی کی آگ اور کاریگر کے ہتھوڑے کے نہ تو میلا لوہا صاف ہو سکتا ہے اور نہ سونا محبوب کے گلے میں آنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ کہ سونا اگرچہ خود قیمتی ہے اور ریشمی کپڑا جو ہے وہ اگرچہ خود نفیس ہے، مگر ان دونوں کو وصال جب ہی ہوگا جبکہ سونار کی بھٹی اور درزی کی مشین کی جو مصیبتیں ہیں وہ برداشت کریں گے۔ ایسے ہی گنہگار کی صفائی اور نیکوکار کی اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے ان تک رسائی بغیر مصائب کے ناممکن ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مصیبت بقدر رتبہ ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ آخرت میں نہ تو سب جنت کے قابل ہیں اور نہ ہی سب دوزخ کے لائق ہیں، پھر جنت میں بھی ایک درجہ نہیں، مصیبتوں ہی کے ذریعے ہر شخص اپنے اپنے درجے میں پہنچے گا۔ پانچویں یہ کہ مصیبتوں ہی کے ذریعے کوئی بھی رب پر طرفداری کا الزام نہیں لگا سکتا، ورنہ کوئی گستاخ کہہ سکتا تھا کہ ہم پر ظلم اور دوسروں کی طرفداری ہوئی۔ چھٹے یہ کہ مصیبتوں کی برکت سے دنیا سے دل سرد ہوتا ہے اور آخرت جو ہے اس کی خواہش، رب کی طلب، جنت کی قدر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم پہ مصیبتیں پڑتی ہیں ہم تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ مصیبتیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ تو پھر یہ مصیبتیں بری تو نہ ہوئی، یہ مصیبتیں تو اچھی ہوئی کہ ہم مصیبتوں میں پڑھ کے اپنے اللہ عز و جل کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، تو پھر مصیبتیں تو اچھی ہوئی۔ پھر یہ تیسرا فائدہ کہ مصیبت کے وقت اِنَّ لِلَّهِ یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ گل ہونے، نالین کا تسمہ ٹوٹ جانے اور ہاتھ میں پھانس لگ جانے پر بھی اِنَّ لِلَّهِ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بھی مصیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو معمولی سی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے بہت سے فائدے ہیں، عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ طبرانی اور بہقی میں ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ ہماری ہی امت کو ملا، اس سے پہلے پیغمبروں کو بھی عطا نہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں فرمایا یا صفا علی یوسف، لیکن اِنَّ لِلَّهِ یہ نہ کہا۔ نیز بہقی میں ہے کہ جس میں چار باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے۔ ایک یہ کہ ہر کام میں اللہ سے التجا کرے، دوسرا یہ کہ مصیبت پر اِنَّ لِلَّهِ پڑھے، تیسرا یہ کہ نعمت پر الحمدللہ پڑھے، اور چوتھے یہ کہ گناہ پر استغفر اللہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والی جو چار کی چار باتیں ہیں ان سب کو اپنے ذکروں میں شامل کر لیجئے، اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور جب آپ پر کوئی مشکل آئے، شکر ادا کرنا ہو، گناہ ہو جائے، تو آپ یہ والی جو چیزیں ہیں ان پر فوکس کریں، انہی کو پڑھیں۔ اسی طرح امام احمد اور بہقی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب پرانی مصیبت یاد آ جائے، یعنی کوئی مشکل مصیبت جو کہ ہم پہ گزر چکی تھی تو وہ یاد آ جائے، تب بھی اِنَّ لِلَّهِ پڑھ لیں تو نئے صبر کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر جو شخص مصیبت پر اِنَّ لِلَّهِ پڑھے تو اللہ عز و جل ثواب کے علاوہ یا تو گئی ہوئی نعمت واپس فرما دیتا ہے یا پھر اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّ لِلَّهِ پڑھنے سے اللہ عز و جل کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، جس سے اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ دھیان کا بٹنا بھی تکلیف کو ہلکا کرتا ہے۔
پھر انا للہ کا مضمون نہایت نفیس ہے. مثلاً کہ اگر ہمارا فلاں قرابت دار کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا تو ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہم بھی اللہ کی ملک ہیں، جب چاہے بلا لے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں اس کی طرف دیکھ کے، یعنی ہمارے رشتہ دار کو دیکھ کے ہمیں اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا کہ ہم اور ہماری جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں. مالک اپنی امانت لے لے تو اس پر غم کیسا، یا یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اس میں بھی صدہا حکمتیں ہوں گی. جیسا کہ کڑوی دوا کا انجام شفا اور پرہیز کا انجام جو ہے وہ صحت ہے، ایسے ہی مصیبت کا انجام بھی عمدہ ہوگا. اب یہ ساری باتیں اگر آپ سوچیں تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی مصیبت اور غم ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے جب ہم ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر انا للہ کے بہت سے اور فائدے بھی ہیں کہ انا للہ سے شیطان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے، اور ہائے وائے کرنے میں شیطان کی جو شرکت ہے وہ ہو جاتی ہے. اس لیے مصیبت کے وقت ہائے وائے شور وغیرہ نہیں مچانا چاہیے، بلکہ انا للہ ہی پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے. اور پھر انا للہ سن کر دوسرے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور صابرین کے دفتر میں اپنے نام لکھواتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی مصیبت پر انا للہ پڑھیں گے تو آپ کی طرف اور لوگ دیکھ کے بھی یہی ذکر کریں گے، انا للہ یہ پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ سب کے سب جو ہیں ان سب کا نام صابرین میں لکھا جائے گا. اور انا للہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو زبان سے انا للہ کہتا ہے اس کے دل میں اچھا اعتقاد اور رضا بالقضا پیدا ہوتی ہے. مصیبت سے انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے، ممکن ہے کہ اس حالت میں وہ کچھ غلطی کر بیٹھے، لیکن اگر انا للہ یہ پڑھے گا تو پھر اس کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آتے ہیں اور حالت جو ہے وہ درست ہوتی ہے. اس لیے دیکھیں اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. انا للہ پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے. کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، چھوٹی سے چھوٹی، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی مشکل پر، چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی انا للہ پڑھ رہے تھے. تو اسی طرح ہمیں بھی انا للہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. چھوٹی سی تکلیف کون سی پڑھ لیں، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر، یہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ غیبی مطالبات چند قسم کے ہیں. جس نے رب کو مال سے ڈھونڈا اس کے لیے نجات ہے، اور جس نے نفس سے ڈھونڈا اس کے لیے درجات ہیں. جس نے اہل قرابت کی جدائی پر صبر کیا اس کے لیے قربات، اور جس نے روح کو خرچ کیا اس کے لیے دائمی وصال ہے. سبحان اللہ. خوشی اور راحت جیل میں پھنسانے والی چیزیں ہیں، رنج اور غم اور صبر اس سے آزادی کا ذریعہ ہے. اسی ضمن میں ایک حقائق ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے 1000 درہم میں ایک بلبل خریدی جو خوب بولتی تھی. ایک دن اس کے پنجرے پر طوطا کچھ بول کر اڑ گیا اور اس بلبل نے بولنا چھوڑ دیا. اس شخص نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے بلبل کا پنجرہ منگوا کر اس سے خاموشی کا سبب پوچھا. وہ بولی کہ میں اپنے وطن اور اولاد کو یاد کر کے روتی تھی اور لوگ اسے گیت سمجھتے تھے. مجھے طوطے نے سمجھایا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے. اگر تو صبر کرے اور خاموش ہو جائے تو تم چھوٹ جاؤ گی، لہٰذا میں نہیں بولوں گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے مالک سے کہا کہ تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا. وہ بولا پھر مجھے اس کے پالنے ہی کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو اس کی آواز کا جو ہے وہ میں عاشق ہوں، اور تو اگر اس نے بولنا نہیں تو پھر میں نے اس کو کیوں رکھنا ہے. اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو جو بلبل ہے وہ یہ کہتی ہوئی اڑ گئی کہ پاک ہے وہ جس نے مجھے انڈے میں بنایا اور ہوا میں اڑایا اور پنجرے میں صبر دے کر وہاں سے چھڑایا. یہی حال ہمارا ہے. جب تک کہ بے صبری ہے تب تک ہی قید ہے، اور دنیا کی خوشی 1000 مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، اور یہاں کی نامرادی وہاں آخرت کی کامیابی ہے. مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم دانا بنو گے تو پرندے چگ جائیں گے، اگر پھول کی طرح ہنسو گے تو تمہیں بچے توڑ ڈالیں گے. جتنی اپنے میں خوبی پیدا کرو گے اتنی ہی مصیبتیں تم پر آئیں گی. لہٰذا بجائے راحت طلب کرنے کے یہاں سے چھوٹنے
اور وطن چلنے کی فکر کرو۔ سبحان اللہ۔ روح البیان میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ وجود حقیقی کے درمیان میں اپنی انانیت فنا کر دو تاکہ مقصود حاصل ہو جائے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں ایک دوسری تفسیر بھی صوفیہ کرام فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ ہماری راہ بہت خاردار ہے، یعنی کانٹے دار ہے، اس میں مصیبتیں بے شمار ہیں۔ کبھی ہمارے خوف کا غلبہ ہے جس سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بھوک میں الجھنا ہے جس سے بدنی قوتیں کمزور اور خواہشات کے حجاب دور ہو جاتے ہیں اور شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی شہوانی مادے کم کیے جاتے ہیں جو نفس کا مال ہے، کبھی خود نفس برباد کیا جاتا ہے جو دل پر غالب ہے، اور اس کے وہ دوست اور اہل قرابت ہلاک کیے جاتے ہیں جو اسے یہاں آنے سے روکتے ہیں، کبھی اسے دنیاوی لذات سے محروم کیا جاتا ہے اور اس کے باغ کو ریاضتوں کی آگ سے جلایا جاتا ہے۔ جو لوگ ان سب مصیبتوں کو گوارا کریں اور اپنے کو میری ملک سمجھ کر یہ کہہ دیں کہ اِنَّ لِلَّهِ کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، وہ جو چاہے کرے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم وہاں پہنچ کر ہی رہیں گے، ان لوگوں پر ہم رحمتیں اتاریں گے کہ انہیں فنا کے بعد وجود اور ظلمتوں کے بعد نور اور اپنی صفات کی تجلی عطا فرمائیں گے، اور رحمت یعنی وہ نور بھی دیں گے جس سے ان کے ذریعے اور لوگ بھی ہم تک پہنچ سکیں، اور وہی اصل ہدایت پر ہیں کہ کہیں نہیں بہکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی وہ رحمت، وہ نور عطا فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے، مشکلوں مصیبتوں میں صبر کرنے والا بنا دے۔ ہم یہاں دنیا کی راحتیں طلب کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں، اور اللہ عز و جل ہمارے دل سے ما سوا اپنی محبت کے ہر چیز کی محبت کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔